الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے متعلق کلام چل رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ یہی ہے کہ ہم کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ قرآن میں جو آیات آئی ہیں حتی الامکان ان میں سے زیادہ تر کا انتخاب کر کے وہ بیان کی جاتی ہیں، اس کی تفسیر بھی ذکر کی جاتی ہے، اور پھر اگر اس موضوع سے متعلق کچھ احادیث ہوتی ہیں تو انہیں بھی شامل پروگرام کیا جاتا ہے۔ چونکہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع بہت وسیع تھا، اس لیے ہم نے آیات کے بعد بہت سی ایسی حدیثیں اس پروگرام میں یا اس موضوع کے تحت شامل کرنا مناسب سمجھا کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مخاطب کر کے کچھ احکام ذکر فرمائے ہیں، اور ان کی نوعیت آپ کو میں بارہا سمجھا چکا ہوں کہ بعض اوقات تو براہ راست ایک کام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کرو، یا فرمایا جاتا ہے یہ نہ کرو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی فضیلت کو ذکر کر دیا جاتا ہے، یہ بھی اشارہ ہوتا ہے کہ اس کام کو کیا جائے، لیکن یہ حکم نہیں ہوتا، استحبابی ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کسی چیز کے وعید بیان کر دی، کوئی سزا آخرت میں بیان کر دی، اظہار ناراضگی فرمایا کسی فعل پر، کسی کام پر، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس کام سے منع فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے ان صراحتوں اور اشاروں کو سمجھنا چاہیے، اسی سے ایک مومن کی زندگی ایک قرینے اور سلیقے کے تحت آتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ حدیثیں ہم ذکر کر رہے تھے، آج ایک مزید حدیث عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں خطاب تھا عورتوں سے، عورتیں موجود تھیں، تو سرکار نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو اور کثرت سے استغفار کیا کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو ان میں سے ایک عورت نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عورتوں کے زیادہ جہنمی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ہے کہ تم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، لعنتیں اور طعنہ زنی یہ زیادہ کرتی ہو، اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود تم عورتوں سے زیادہ عقل مند مرد پر غالب آ جانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ اس عورت نے پوچھا کہ ہمارے اندر عقل اور دین کی کیا کمی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نقصان عقل تو یہ ہے، یعنی عقل کی کمی، اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، اور دین کی کمی کے بارے میں فرمایا کہ حیض اور نفاس کے دنوں میں وہ نماز نہیں پڑھتی، تو یہ گویا کہ دین کا نقصان ہے، اور رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی بہترین حدیث ہے، جس میں وہی جیسے میں نے ابھی آپ کو عرض کیا تھا کہ کچھ امر بھی ہے اور کچھ چیزوں کی برائی ذکر کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ ان امور سے بھی بچنا چاہیے۔ امر مینز حکم دینا۔ تو شروع میں تو سرکار نے دو احکام بیان فرمائے کہ تم صدقہ دو اور استغفار کثرت سے کرو، اور یہ گویا کہ دو ڈھالیں سرکار نے عطا فرمائی عورتوں کو جو انہیں جہنم میں جانے سے روک سکتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی بات تو یہ کہ صدقہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ صدقہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ خرچ کرنا، بس یہ صدقہ ہے، یا ثواب کی نیت سے کچھ خرچ کرنا صدقہ کہلاتا ہے۔ تو اب اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کالا بکرا ہی کریں گے، کالی مرغی کریں گے، یا سر پہ سے پہلے گھمائیں گے پھر وہ صدقہ بنتا ہے، تو یہ نہیں ہے، بلکہ صدقے کا مطلب ہے اللہ کی رضا کی خاطر کچھ خرچ کرنا، اور وہ خرچ کرنا کوئی مقید نہیں کیا گیا کہ باہر کے لوگوں کو دو گے، اجنبی لوگوں کو دو گے تو صدقہ بنے گا، نہیں، بلکہ یہ مطلقاً اللہ کی رضا کی خاطر جو خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے پلائے رزق حلال سے تو اس کو، اور ثواب کی نیت ہو تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پہ فرمایا کہ جو مرد
اپنی زوجہ کو رزق حلال کا لقمہ کھلاتا ہے اسے اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ خاص بعض لوگ کہہ کر دیتے ہیں جی یہ صدقہ ہے، وہ دے دیتے ہیں، اور کبھی ویسے دیتے ہیں، کہتے ہیں صدقہ نہیں ہے، تم ویسے اللہ کی رضا کی خاطر دے رہے ہیں۔ تو آپ کے کہہ دینے سے صدقہ نہیں بنتا، آپ کی نیت سے صدقہ بنتا ہے۔ تو اس لیے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتی رہا کریں، لیکن اس میں یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کی شرط ہے کہ وہ رزق حلال سے ہو۔ تو سب سے پہلے اپنے ذرائع آمدنی ضرور دیکھ لیے جائیں، اسی سے آپ صدقہ کریں۔ مشکوک ذریعہ آمدنی سے صدقہ کرنا یا خدا نخواستہ بالکل حرام قطعی سے صدقہ کرنا یہ بہت خطرناک ہے۔ حرام قطعی کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ جس کو قرآن نے واضح طور پہ ناجائز و حرام قرار دیا ہے، جیسے سود ہے یا چوری ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کا ناحق مال چھین لینا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کوئی مال حاصل ہو اور پھر انسان اس میں یہ نیت کرے کہ چلو یار تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں دے دیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے، تو یہ میں نے آپ کو بارہا سمجھایا ہے کہ حرام مال سے صدقہ کر کے یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہمارا نام اعمال پاکیزہ ہوگا، صاف ستھرا ہو جائے گا، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رزق حرام سے صدقہ کر کے اپنے آپ کو پاک سمجھنے والے کی مثال بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص کسی ناپاک کپڑے کو پیشاب سے پاک کرنے کی کوشش کرے اور سمجھے کہ یہ پاک اور طیب ہو گیا، تو وہ تو کہاں ہوگا، وہ تو اور زیادہ آلودہ ہوگا۔ اس لیے علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ جو کسی حرام قطعی کو ثواب کی نیت سے خرچ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اور اگر کوئی رزق مشکوک ہے، حرام قطعی نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یعنی انسان اس کو اللہ کے لیے خرچ کرے تو کفر کی طرف تو نہیں جائے گا، لیکن بہرحال مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ طیب اور حلال رزق جو اللہ نے عطا فرمایا اس میں سے دیں، چاہے مقدار کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو۔ زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، اگر زیادہ نہیں دے سکتا آدمی تھوڑا سا دے دے، 5 روپے 10 روپے نکال لے، مہینے کے اندر نکال دے تھوڑا بہت پیسہ، تو یہ بہت اچھا ہے۔ اور ضرورت مند کو دیں، یہ پیشہ ور فقیروں کو تو ہرگز نہ دیں، ضرورت مندوں کو دیں، تو انشاءاللہ عز و جل بہت حد تک بہتری ہوگی اور ہماری بہنیں کافی حد تک جہنم سے محفوظ رہیں گی۔ لیکن اچھا پہلے دوسری بات پہ بھی ہم کلام کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اگلی بات سمجھاتا ہوں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کریں۔ استغفار عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت بخشش طلب کرنا۔ اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ شریعت نے لازم قرار نہیں دیے ہیں، آپ اپنی کسی بھی جو آپ کی مدر لینگویج ہے آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ مثلا اردو میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے، مجھے معاف کر دے۔ اصل تو یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ ادا کرنا جس میں انسان یہ مطلب ثابت کر رہا ہو یا اقرار کر رہا ہو کہ ایک میرا رب ایسا ہے جو میری خطاؤں پر میری گرفت کر سکتا ہے، اور وہی میرا رب ایسا ہے کہ جو میرے گناہوں کو بخش بھی سکتا ہے۔ جب انسان اس طرح کا اقرار کرتا ہے تو یہ اقرار اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، یعنی ازل سے اس نے فیصلہ فرمایا کہ اس پر انعام کا ترتب فرمائے گا، یہی اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب کوئی استغفار کسی بھی زبان میں کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب اگر عربک میں کریں تو یہ بہت ہی اچھا ہے، یعنی معانی سمجھتے ہوئے، لیکن یہ ضروری ہے کہ معنی آتے ہوں، مفہوم اور معانی سمجھتے ہوئے اگر عربک میں کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زبان اقدس سے خاص کلمات نکلے ہیں عربک میں، ہم ان کو اختیار کریں تو یقینی سی بات ہے کہ ان میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یوں بھی بس اتنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا مطلب ہے اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اور لمبا جیسے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، میں استغفار طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو میرا رب ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو بخش دے اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو اس لیے اس طرح کے استغفار کے کلمات ہماری بہنیں کوشش کریں، ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھ لیا کریں، یا فجر کے بعد 100 بار کی تسبیح پڑھ لیا کریں، لیکن مفہوم سمجھتے ہوئے۔
ہماری بہنیں بعض اوقات وظائف کی کتابیں خرید کر لے آتی ہیں، اس میں فضیلت تو لکھی ہوتی ہے، یہ پڑھیں گے اتنا ثواب، یہ پڑھیں گے اتنا ثواب، اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ ہم کیا درخواست کر رہے ہیں، انتہائی یہ مزہ کا خیز صورتحال ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ وظیفہ یا دعا اختیار کریں اس کا ترجمہ اور مفہوم ضرور سمجھیں، پھر آپ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا یہ مطلب عقلی لحاظ سے اور فطری لحاظ سے مناسب قرار پائے گا، ورنہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں آپ جائیں، ایک درخواست پیش کریں اور بادشاہ کہے بھی درخواست چھوڑو، یہ بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو، تو آپ کہیں جی مجھے تو نہیں پتہ، اس درخواست میں لکھا ہوا ہے بس وہی ہے، اور وہ کہے اچھا پڑھ کے سنا دو، تو بولے مجھے پڑھنا بھی نہیں آتا، تو یہ کس قدر عجیب و غریب صورتحال ہوگی۔ تو اس لیے استغفار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے صدقہ کریں۔ لیکن صدقے میں ایک بات میں اور عرض کر دیتا ہوں کہ ہماری جو بہنیں شوہر کے مال سے صدقہ کرنا چاہیں تو شوہر سے اجازت لینا ضروری ہوگا، اور اگر ویسے کر بھی دیں گی، مثلا اگر شوہر نے پتہ ہے کہ ناراض نہیں ہوگا، پھر بھی حدیث کے مفہوم کے مطابق آدھا ثواب ملتا ہے، اس لیے شوہر سے پرمیشن لے لی جائے۔ ہاں اگر اپنا پیسہ ہے ہماری بہن کا، انہوں نے خود ہی کوئی جاب کے ذریعے یا کوئی گھر میں کام وغیرہ کر کے کمایا ہوا ہے، یا جیسے لوگ گفٹ وغیرہ دے دیتے ہیں، عیدی وغیرہ جمع ہے، اس میں سے وہ خرچ کرنا چاہتی ہیں تو وہ ان کا اپنا مال ہے، اس میں شوہر سے اجازت لینا فقط مستحب ہے، افضل ہے، یعنی اس پر ان کو ثواب ملے گا، لیکن اگر اجازت نہ بھی لیں تو وہ شرعاً بالکل درست ہے۔ تو یہ دو کام ہماری بہنیں کثرت سے کریں۔ لیکن اگر کسی کو بخار چڑھے اور کوئی یہ کہے کہ دیکھیں آپ دو کام کر لیں، ایک کلفی مت کھائیے گا، دوسرا ٹھنڈے پانی سے مت نہائیے گا، تو یا یوں کہہ لیں چلیں اس طرح کر لیں کہ بھئی یہ گولی کھا لیں تو تمہارا بخار اتر جائے گا، اور یہ آپ کر لیں تو آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے گا مثال کے طور پر، تو پرہیز خود بخود ہمیں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ کرنا ہی ہوگا۔ اگر بد پرہیزی کے ساتھ ہم دوا استعمال کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح احتیاط کرتے رہیں لیکن دوا استعمال نہ کریں تو بعض اوقات ایسا مطلب اینٹی بائیوٹک لینی پڑ جاتی ہیں کہ صرف احتیاط سے نہیں ہوتا، مرض زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر دوا بھی لینا ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے محفوظ رہنے کی دو دوائیں تجویز فرمائیں، ایک کثرت سے صدقہ، دوسرا کثرت سے استغفار، لیکن آگے اس کا سبب بھی بیان فرمایا۔ اب اگر ہماری کوئی بہنیں سبب قائم رکھیں اور دوا استعمال کرتی رہیں تو لازم بات ہے کہ وہ نفع حاصل نہیں ہوگا جو حقیقتاً ہونا چاہیے۔ اور وہ اسباب سرکار نے کیا بیان فرمائے؟ ایک یہ کہ لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہیں عورتیں، دوسرا شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ یہ دو افعال، دو چیزیں یا دو خصلتیں عورتوں میں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ لعن طعن کرنا، یعنی بعضوں کو تو لعنت کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، ہر چیز کے اوپر لعنت، ہر بچوں پہ لعنت، شوہر پہ لعنت، ہوا پہ لعنت، بجلی پہ لعنت وغیرہ کرتی رہتی ہیں۔ دوسرا طعنہ زنی، یہ طعنے یا ٹونٹنگ کرنا تو اتنا زیادہ عورتوں میں رائج ہے جس کو کوئی انتہا نہیں، یعنی ایسا جیسے ہم سانس لیتے ہیں نا بلا تکلف، سانس لیتے ہیں ہمیں اس میں کوئی ارادہ کرنا نہیں پڑتا، بہت اہتمام نہیں کرنا پڑتا، ایسے ہی بعض خواتین کی طعنہ زنی کرنا اور دوسرے پہ تیر اور نشتر چلانا، اس کی اتنی عادت پختہ ہو چکی ہوتی ہے کہ بلا تکلف یہ نکلتے رہتے ہیں، اٹھیں گی تو ایک طنز مار دیں گی، بیٹھیں گی تو طنز، چلیں گی تو طعنہ، ادھر سے ادھر کو گئیں تو ایک طعنہ مار دیا، تو یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیشہ جب آپ لعن طعن کریں گی تو کسی نہ کسی کی دل آزاری ہوگی۔ ہاں اگر آپ کچن میں اکیلی اور بڑ 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 کرتی رہیں وہ چل جائے گا کہ اس میں کوئی گناہ کا پہلو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، کوئی مطلب ڈسہارٹ نہیں ہوتا، کسی کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچتی۔ لیکن جب ہم سامنے کہتے ہیں اور پھر اکیلے تو کوئی بھی نہیں کرتا نا، طنز تو کیا ہی اور طعنہ زنی کی ہی وہاں جاتی ہے جب ارادہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو ذرا ایک دل پر برچھا مارا جائے، تو پھر وہ ہماری خواتین جو ہماری بہنیں ہیں یہ طعنہ زنی کرتی ہیں اور دل آزاری کی مرتکبہ ہوتی ہیں، اور اس کی بنا پر ان کے نام اعمال میں گناہ کبیرہ لکھا جاتا ہے اور یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، یاد رکھیں۔ تو ہماری وہ بہنیں کہ جو اپنی زبان سے نکلنے والے جملوں اور تیز الفاظ سے اپنے خاندان کی اکثر عورتوں یا مردوں کے دلوں کو چھلنی کر چکی ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں اور اپنے منہ کو ذرا بند رکھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ جب تک یہ زبان چلتی رہے گی
بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی بہن اس گناہ سے محفوظ رہے۔ ہمارے ہاں اصل میں خاموش رہنے کا کوئی رواج ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ رکشے میں بیٹھی ہوتی ہیں، مجھے تو لگتا ہے پتہ نہیں کہاں یہ پنڈورا بکس کہاں سے ان کے پاس آ جاتا ہے، باتیں کرتی رہیں گی، شادی بیاہ کے ہال میں بیٹھیں گی تو خاموش ہی نہیں رہیں گی، کوئی گھر میں کوئی آ جائے تب بھی باتیں، اتنی باتیں، بہت ہی کوئی شاید ہی کوئی لاکھوں میں کوئی ایک آدھ خاتون ہو جو خاموشی اختیار کرے۔ جیسے بعض نے مزاحاً فرمایا ہے کہ عورت دو ہی ٹائم خاموش رہتی ہے، یا تو وہ سو رہی ہوگی یا غور سے دیکھیں تو مر چکی ہوگی، ورنہ یہ نہیں خاموش ہوتی ہیں، چی چلتی رہتی ہے۔ لیکن بعض اچھی بچیاں بھی ہوتی ہیں، بعض اچھی خواتین بھی ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خوف خدا کے باعث اس لیے زبان کو بند رکھتی ہیں کہ ایسا نہ ہو زبان سے کوئی گناہ نکل جائے، کسی کی دل آزاری ہو تو پھر کیا فائدہ۔ تو اس لیے ہماری بہن ایک تو وہ سوچیں کہ کس کس کی دل آزاری کی ہے، پاسبل ہو تو معافی مانگ لے۔ کوئی اس میں مطلب یہ کہ چھوٹا پن نہیں ہو جاتا ہے، یہ بڑے پن کی علامت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے۔ تو یہ کوئی مطلب یہ کہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے، نہ اس کی وجہ سے یہ کہ آپ بہت ہی نیچے ہو جائیں گے، آپ معافی مانگیں، ابھی نہیں مانگیں گے تو میدان محشر میں مانگنا پڑے گا، پھر کیا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ نہیں بھی ہمیں نہیں ضرورت ہے، ہم مانگیں گے تو زیادہ نخرے کرنے لگ جائیں گی اور پھر زیادہ پھر ہمیں اور سنائیں گی، تو بھئی چھوڑو، دیکھی جائے گی آخرت میں۔ یہ وہی کرے گی خاتون جس نے آخرت کے بارے میں کبھی نہ صحیح سنا ہے، نہ صحیح پڑھا ہے، اور نہ کبھی سنجیدگی سے وہاں کی ہولناکیوں کے بارے میں غور کیا ہے۔ اگر یہ تین چیزیں اس بہن کے پاس ہوتی ہیں تو کبھی بھی اتنے معمولی انداز میں دنیا کے معاملے کو آخرت پر نہ چھوڑتی۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، بہت ضروری ہے کہ دنیا میں ہی معاملہ نپٹا دیں، آخرت کی طرف نہ لے کر جائیں۔ انشاءاللہ اس پر مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ